وہ جھوٹ ہوتا ہے. لوگ مسنگ پرسنز میں شامل ہو جاتے ہیں. جب ہائی کورٹ ان سے پوچھتی ہے تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارے نالج میں نہیں ہے. یہ سب آپ کے سامنے ہوا کس طریقے سے پی ٹی آئی کے ورکرز کو، عام شہریوں کو، صحافیوں کو پچھلے 1 سال سے جس طرح تشدد کا سامنا ہے، بنیادی انسانی حقوق وائلیشن ہو رہی ہے، چادر چار دیواری کی پابندی ہو رہی ہے. عمران ریاض 110 دن سے زائد عرصہ ہونے کے باوجود آج تک سامنے نہیں آیا. ہمیں تھوڑا سا ایک امید جاگی تھی کہ اس کے خلاف ایک نیا مقدمہ درج ہو گیا ہے، وہ کہ وہ بھی جھوٹا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں یہ خیال تھا کہ جس طرح اغوا برائے بیان آج کل ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی اغوا کیا جانا شاید اس کیس کے حوالے سے اب وہ پیش کر دیا جائے گا، لیکن ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہو پائے. اسی طرح آپ کے سامنے 3 ٹاپ لیڈرشپ ہماری عمران خان صاحب 5 اگست کو جس طرح ایک متعصب جج نے ایک سزا سنائی جس کی بہت ساری مثالیں، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے ڈسکس کر چکے ہیں، اور 5 اگست کو وربل سزا سنانے کے 5 منٹ کے اندر اندر زمان پارک کے گھر کے شیشے توڑ کے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے. صرف گرفتار نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے نتیجے میں پہلے ہی دن 8 تاریخ کو یہ بات جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آتی ہے کہ جناب یہ آرڈر انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، آپ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی ہوئی اور 1 سائڈڈ یہ کیس کا فیصلہ ہوا ہے اور ہمارے گواہان بھی پیش نہیں کر دیے گئے، یہ یک طرفہ فیصلہ ہے، آرٹیکل 4 اور 10A کی وائلیشن ہے. تو کہا جاتا ہے بالکل 4 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن وہ 4 دن 25 دن پہ محیط ہو گئے. اور اس دوران نقصان کیا ہوا؟ اس دوران سائفر کیس میں گرفتاری کر لی گئی. اور کمال کی بات ہے کہ جب ہماری اس کیس میں ضمانت ہوتی ہے توشہ خانہ والے کیس میں، تو اس دن پتہ چلتا ہے، اس سے 1 دن پہ اس دن پتہ چلتا ہے کہ جناب ایک انڈیٹڈ ایک روپکار ایک لیٹر پھر رہا ہے اٹک جیل کے نام، جج ابو الحسنات قریشی صاحب نے دستخط کر کے ان کے حوالے کر دیے. اور پھر جب ریکارڈ نکالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب 15 اور 16 تاریخ کو ان کے پاس ایک آرڈر لے کے جایا جاتا ہے. سیٹرڈ لا ہے سپریم کورٹ کا کہ جب تک ملزم کو عدالت میں پیش نہ کیا جائے اس وقت تک نہ فزیکل ریمانڈ ہو سکتا ہے نہ جوڈیشل ریمانڈ ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہم نے دیکھا. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آج ہماری کیس تھی، پچھلے سیٹرڈے کو یعنی پرسوں ہم نے 2-2.5 گھنٹے صرف اس بات پہ اصرار کیا کہ کسی بھی ملزم کی، کسی بھی بنیادی شہری کا یہ بنیادی حق ہے کہ پوسٹ اریسٹ بیل اس کی سن لی جائے، میرٹ پہ ڈیسائیڈ کر دیا جائے. جج صاحب مستقل اڑے رہے کہ میں اس بحث کو نہیں سنوں گا اور ہر حال میں منڈے کو اس کی بحث سن کے میں فیصلہ کروں گا. لیکن کمال کی بات ہے کہ آج جب ہم صبح پہنچتے ہیں تو نہ صرف پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب چھٹی پہ ہیں، یہ نہیں صرف 1 دن کی چھٹی پہ ہیں، 8 تاریخ تک چھٹی پہ ہیں یعنی جمعے تک. اور عام طور پر وہ سیٹرڈے کو ویسے ہی وہ چھٹی کرتے ہیں، آتے نہیں ہیں، اور آگے سنڈے ہے. پورا ہفتہ یعنی 7 دن کی صرف ضمانت نہ سننے کے لیے وہ چھٹی پہ چلے گئے. اور دوسرا، لا منسٹری نے ایک کمال کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی بھی ذمہ داری ہے. پورے پاکستان میں یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی ایک جج اویلیبل نہیں ہے تو نظام انصاف کبھی نہیں رکتا. اس کی جگہ پہ جو ڈیوٹی جج ہوتا ہے یا ایڈمنسٹریٹر جج ہوتا ہے وہ فیصلے کرتا ہے. لیکن پتہ چلا کہ یہ وہ واحد جج ہیں جن کو بائی پرسن یا بائی ڈیزگنیشن ان کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے کہ وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مقدمات سنیں گے، اور ان کی جگہ پہ پورے جوڈیشل کمپلیکس میں جو سینکڑوں کی تعداد میں جوڈیشل کمپلیکس اولڈ اینڈ نیو سینکڑوں کی تعداد میں تمام کیسز اور تمام ججز ایک دوسرے کے ڈیوٹی جج بھی ہیں
اور ایڈمنسٹریٹر جج بھی ہیں، اور وہ فیصلے کر سکتے ہیں سوائے اس ایک کیس کے جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا کیس ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ لا منسٹری نے جب یہ ڈیزگنیٹ کیا یا نوٹیفیکیشن کیا یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جب یہ میٹر آیا، تو کیا ان کو نہیں پتا کہ نظام انصاف کو اس طرح پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی؟ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا، جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا، نہ وہ ملک ترقی کرتا ہے نہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ اس کا احساس کسی کو نہیں ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس وقت تمام ایجنسیز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہماری اسٹیبلشمنٹ ایکسپوز ہو چکی ہے، لیکن خدا کے لیے آپ عدلیہ کو ایکسپوز مت کریں۔ اگر اس طرح عدلیہ ایکسپوز ہونی شروع ہو جائے گی تو لوگوں کا انصاف اور قانون کے انسٹیٹیوشن سے اعتماد اٹھ جائے گا، اور جس دن یہ اعتماد اٹھ جائے گا اس دن آپ کا، عوام کا، ریاست کا، پوری قوم کا نقصان ہے۔ اس سے انارکی پھیلے گی، افراتفری پھیلے گی، انتشار پھیلے گا۔ اور آج آپ نے دیکھا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے کیس کو آج جمعرات کے لیے فکس کر دیا گیا، اور اس کے لیے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اپلیکیشن دے دی کہ جناب آپ ڈیزگنیٹ کر دیں کسی بھی جج کو کہ جو چھٹیوں میں ایک جج صاحب اگر نہیں اویلیبل تو اس کی جگہ پہ کسی کو بھی وہ مار کر کے سن لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں میرٹ پہ ہمارا کیس بنتا ہے تو آپ اس میں بیل دے دیجئے، اور اگر نہیں بنتا ہے تو آپ اس کو خارج کر دیجئے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم آپ کا کیس ہی نہیں سنیں گے، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جمعرات کو 2-2.5 گھنٹے سننے کے بعد جو بھی نہیں تھا انہوں نے تاریخ ڈال دی اور کیس کو نہیں تھا، اور شاید ان کو پتا تھا یا ان کے کیس بنانے والوں کو پتا تھا کہ منڈے والے دن وہ ہوں گے ہی نہیں۔ یہ بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب ملزم کو سزا ہوتی تھی یا وہ جیل میں ہوتے تھے تو وہ بیمار پڑ جایا کرتے تھے، اور اس کے برعکس جب عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا کیس جج صاحبان کے پاس آتا ہے تو یا تو وہ جج صاحبان بیمار پڑ جاتے ہیں یا وہ چھٹی کر لیتے ہیں، یا وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں یا وہ ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب ہوں۔ یہ حسین اتفاق ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ ماضی میں جن شریف فیملی کو اور جن لوگوں کو اور زرداری فیملی کو سزائیں ہوتی تھیں یا تو وہ لندن چلے جاتے تھے یا وہ دبئی چلے جایا کرتے تھے، اور آج بھی اس ملک کی تباہی کرنے کے بعد آج وہ لندن کی عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور غریب عوام کو یہاں مہنگائی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ اور پھر آپ نے قانون اور اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ پرویز الہی کے کیس میں اس لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی بھی مقدمے میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے، خواہ وہ ڈکلیئرڈ یا ان ڈکلیئرڈ، نہ کسی ایم پی او میں گرفتار کیا جائے، لیکن ابھی وہ گھر نہیں، اور پولیس کو حکم دیا جاتا ہے کہ باحفاظت ان کو گھر تک پہنچایا جائے۔ وہی پولیس راستے میں ہی ان نون، نامعلوم اور منہ پہ ایک لحاظ سے بند کر کے سادہ کپڑوں